وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعیذوا باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج طبیعت کچھ ناساز ہے، 3-4 دنوں سے گلا بھی بیٹھا ہوا ہے، گلے میں درد بھی ہے، لیکن کچھ باتیں میرے ذہن میں تھیں تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات فرمائی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی اور مخلوق میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب حضور پرنور سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں ہی بھیجے۔ آپ محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ ہستی جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ سیرت النبی کا آپ لوگ مطالعہ کریں۔ یقین کیجئے اگر میری اس بات کو آپ لوگوں نے گرہ میں باندھ لیا اور سیرت النبی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، یقین کریں کہ پھر اس پرفتن ماحول کے اندر بھی آپ بڑے چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے شب و روز جب آپ کے ذہن میں رہیں گے، پڑھتے پڑھتے بار بار اگر آپ پڑھتے رہیں گے سیرت النبی، تو آپ کو یہ کوئی مشکلیں نظر نہیں آئیں گی۔ آپ خود ذرا غور کیجئے اگر واقعی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، بے شمار علماء ہیں، فصحاء ہیں، سب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کو واقعی میں شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے پڑھنے کا، کتابوں کا شوق نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھتے، ورنہ اکثریت ویسے پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پڑھتی ہے، کیونکہ میں جہاں جاتا ہوں، کہیں بھی سے گزرتا ہوں، جس سے بھی میری بات ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا شخص مفتی ہے۔ کسی بھی موضوع پہ بات کریں آپ، کسی بھی مسئلے کے اوپر اگر آپ بات کریں، دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے، تو آپ خود غور کریں گے اور آپ کا اپنا ہی مشاہدہ ہوگا کہ سامنے والا اس طرح کی باتیں کرے گا دین کے حوالے سے، قرآن کے معاملے میں، روایات کے معاملے میں، مسئلے مسائل کے معاملے میں، اسلام کے بارے میں، کہ جیسے بہت بڑا عالم فاضل ہے۔ اگرچہ بیچارے کو معلومات اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ بات ضرور کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطالعہ کرتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مطالعے میں رہتی ہے تو ان کو پتہ ہوگا کہ خالی فوکس کریں آپ اپنے آقا و مولا نبی علیہ السلام کی طرف، صرف فوکس کریں آپ کہ آپ اس دنیا میں مبعوث ہوئے، کس طرح شب و روز گزارے، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی کسی برائی کو نہیں اپنایا۔ اس دنیا کے اندر جب آپ کے سامنے کہیں ظلم ہوا، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب کسی کا حق دبایا گیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اس برائی کو دور کرنے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے تھے اس وقت آپ نے وہ کیا بھی، تاریخ گواہ ہے۔ اسی طرح سے شب و روز آپ کے گزرتے گئے، پھر غار حرا میں جانے کا آپ کا معمول ہو گیا، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی آپ پر کی اور وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تو سب آپ لوگ جانتے ہی ہیں، میں صرف آپ کو سطحی طور پہ جو ہے بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ، کہ پھر آپ باقاعدہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں،
اب ذرا غور کیجئے، جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات جب ان تک پہنچیں، آپ نے انہیں قائل کیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، وہ پھر ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے لگے جیسے کہ ایک دوسرے کے سگے بھائی ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک پہنچی تھی، وہ امت کی امانت تھی۔ آپ نے اپنی امانت کا حق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی وہ ادا کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پر غور ضرور کیجئے گا، اور اس دنیا میں بھی آپ لوگ خود برتتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور آپ اس پر سے گزرتے بھی ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ عام بھی لوگوں کے اندر جیسے کوئی صاحب سلسلہ ہوں، چند ان کے مریدین ہوں، آپ خود اپنی ایمان سے بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا آپ اپنے پیر و مرشد کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ بظاہر اگر وہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، پیر صاحب جتنے عامل اور کامل بھی نہ ہو، عالم اور فاضل بھی نہ ہو ان کے گھر والے، پھر بھی آپ ان کے گھر والوں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے گھر کا یہ کام کیا ہے، ان کے پیر صاحب کے صاحبزادے کا میں نے آج یہ کام کر دیا، آج ان کی میں نے یہ خدمت کری ہے۔ ذرا غور کریں تو صحیح، ذرا آپ اس دنیا کے اندر ہی ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے آپ کو، بس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم واقعی میں کسی چیز پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے کسی چیز پہ غور نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہمارا ذہن اور دل و دماغ نہ جانے کس نے ہمارا اس زندگی کا رویہ ہی بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ اس میں اگرچہ بیرونی طاقتوں کا بھی اثر ہے، یہود و نصارہ کا بھی اس میں اگرچہ ہاتھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے کہ ہم نے خود بہت غفلت برتنا شروع کر دی، دین سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئے، کہ جس کی پاداش میں آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہم انسانوں والے ہمارے تمام جو ہے نا رویہ ہم سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، کہ ہم اپنے پیر صاحب کی اتنی عقیدت اور احترام کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی ہوں یا ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہو، اس کی کتنی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد پھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کر دیا، میں نے وہ کام کر دیا، پیر صاحب مجھ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے محسن انسانیت نبی علیہ السلام کے بارے میں ذرا غور کیجئے کہ وہ نبی جس نے ہمیں کسی لمحے فراموش نہیں کیا، ہر وقت بس یہ چاہتے تھے کہ میری امت بخشی جائے، میری امت کو اللہ معاف کر دے، وہ گناہوں سے بچ جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، ان کا حق کوئی نہ مارے، وہ کسی بھی طرح سے دوزخ میں جانے سے بچ جائیں۔ اتنے شفیق، اتنے رحیم کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے میں نے آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب آپ ذرا خود غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ہم محبت کا، عشق کرنے کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ ہر دوسرا شخص نبی علیہ السلام کا نام سن کے جھوم جاتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے بہت پیار ہے، آقا و مولا سے بہت پیار ہے۔ تو ذرا کبھی ہم نے غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے، ہم انہیں کتنا چاہتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، نبی علیہ السلام کو ہم سے پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں،
آپ خود بتائیں کہ اہل بیت کی روایت کردہ کتنی احادیث آپ کو اور مجھے یاد ہیں؟ اکثر روایات صحابہ کرام سے ہم لوگ روایت کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ صحابہ کرام تو پھر بھی در والے تھے، گھر والے نہیں تھے۔ در والے 24 گھنٹے پوری زندگی ہر لمحہ ساتھ نہیں رہتے، در والے ہوتے ہیں، اصل میں ہوتے ہیں گھر والے، جو خلوت میں بھی ساتھ ہوں، جلوت میں بھی ساتھ ہوں، صبح بھی ساتھ ہوں، شام میں بھی ساتھ ہوں، خوشیوں میں بھی شریک ہوں، غموں میں بھی شریک ہوں، ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہر وقت ساتھ ہوں، وہ ہوتے ہیں گھر والے۔ تو آپ خود سوچیے جو صحابہ کرام در والے ہیں، ان سے 2,000 2,500 کتنی روایات آپ کو مل جاتی ہیں۔ گھر والوں کی روایات کچھ آپ تک پہنچی یا آپ نے سیکھی، آپ نے پڑھی، آپ کو یاد ہے؟ یہ کیا ایسی تکے میں ہو گیا سب کچھ؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ کی گئی ہے۔ میں جو سیرت النبی کا کہتا ہوں، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو خود ہوش آ جائے گا، غفلت کی نیند سے آپ خود جاگ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ اہل بیت کے ساتھ ہی جو ظلم و زیادتی روا رکھی گئی، جن کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، جن کے فضائل و مناقب نبی پاک علیہ السلام بے شمار بیان فرماتے رہے صحابہ کرام کے سامنے، ان کی روایات بھی آج بھی موجود ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی آپ خود بتائیں کہ حضرت علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے، آپ کے رفیق سفر بھی رہے اور آپ کے محبوب بھی تھے، محب بھی تھے، تو آپ سے روایت کردہ کتنی احادیث مجھے اور آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی نے یہ فرمایا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سیرت النبی پڑھیں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ارے جس شخص نے پرورش جن کی جو ہے شروع پہلے دن سے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں جن کی پرورش ہوئی ہو، جنہوں نے ٹوٹل 63 سال سیرت النبی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھی ہو، دیکھی ہو، برتی ہو سیرت النبی، اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوگا؟ انہیں کتنی احادیث یاد ہوں گی کہ آپ حساب بھی نہیں کر سکتے، جنہوں نے مسلسل 63 سال سیرت النبی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا، آپ کے شب و روز مظاہرہ کرتے رہے، آپ کے ہر معاملات میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کی گئی ہے جان بوجھ کے۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے استاد یا اپنے پیر و مرشد کی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنا ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا کہیں دور دور تک ہمارے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اہل بیت کے بھی بارے میں پڑھنا چاہیے، معلومات کرنا چاہیے کہ جنہوں نے شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوں، تو انہوں نے کیا کیا باتیں ہم سے بیان کی ہوں گی کہ امت کو اس سے یہ فائدہ پہنچے گا۔ میں بار بار سیرت النبی کا آپ سے کہتا ہوں، پڑھیں سیرت النبی۔ میں نے شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھی ہے، 3 جلدوں کے اندر ہے، کافی ضخیم کتاب ہے۔ جب آپ اس کی پہلی جلد ہی پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بہت واضح انداز میں انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے ہمارے ساتھ من گھڑت روایتوں کا دخول کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ آپ لوگ خود پڑھ لیں گے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ابھی باتیں میرے ذہن میں کافی آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کسی میں اس کا ذکر تفصیلی میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیے زندگی ہر انسان کو ایک دفعہ ملتی ہے، یہ زندگی ہماری گزر جائے گی، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ خدا را اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اور جس
محسن انسانیت نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا. خدا را ہر لمحہ انہیں یاد رکھیے. پڑھیے، دیکھیے، حالات کا ان کے مشاہدہ کیجیے، سیرت النبی کا مطالعہ کریں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ یقین کریں اسی پرفتن دور کے اندر بڑے چین سکون سے آپ زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کی ہر مشکل کا حل سیرت النبی ہے. مطالعہ کریں گے تو خود آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.